اچھا سر، آپ کا مسئلہ کیا ہے اور آپ کا لائحہ عمل اگلا کیا ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا نام بشپ جمی میتھیو ہے۔ میں چرچ پراپرٹی بچاؤ تحریک کا صوبائی صدر بھی ہوں اور نادرن ڈائسس مردان کا ایز اے بشپ خداوند میرے سے خدمت لے رہا ہے۔ ابھی ہمارا یہ ہے کہ آنے کا آپ کے پاس میڈیا کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک قانون سازی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، جس میں انہوں نے ایک NOC کے تحت مسیح املاک جو ہیں ان کو کمرشلائز کرنے یا اسے سیل آؤٹ کرنے کا ایک راستہ دیا ہے۔ یہ چور راستہ ہے جسے ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ جو ہماری پراپرٹیز ہیں یا تو وہ مندر گردوارے چرچز ہاسپٹل کی شیپ میں ہیں، تو ان کو اگر یہ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ہماری قوم کہاں جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہ صرف آفیشلز ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں کچھ ایسے جو ان کو کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ کینٹ میں زیادہ تر واقع ہیں، تو اس کی وجہ سے ہر ایک بندہ اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اور یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آرڈیننس 2002 میں ایک پاس ہوا تھا جس میں پروٹیکشن پراپرٹی ایکٹ تھا کہ پراپرٹیز کو محفوظ اور تحفظ دیا جائے، لیکن اس میں ایک شک آ گئی تھی، رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی بندہ بیچنا بھی چاہتا ہے تو NOC کے تھرو بیچے۔ ہم اس NOC کے خلاف ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا کہ وہ ایکٹ آگے چلتے ہوئے جب 18ویں ترمیم آئی تو صوبوں تک گیا۔ جب صوبوں نے اس کے اوپر ایکٹ بنایا تو اس صوبہ کے PK میں اس ایکٹ کے خلاف کورٹ جاتے ہوئے کورٹ گئے، میں خود کورٹ گیا، اور وہ ایکٹ اس میں جو بات اٹھائی گئی کہ یہ ٹرسٹ ایکٹ کی پراپرٹیز ہیں، اسے ایسے نہیں کیا جا سکتا، کسی NOC کے تھرو بیچا نہیں جا سکتا، تو وہ میرے موقف کے عدلیہ نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے میرے فیور میں فیصلہ دیا، جس کی آفیشلز نے ابھی تک اس کو سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے، کیس ابھی تک پینڈنگ ہے۔ لیکن پھر واپس ایک جب وفاق سے صوبوں میں آ گئی یہ چیز، اس کی قانون سازی ہوئی، عدلیہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن پھر دوبارہ وفاق اس کے اوپر جا کر ایک کمیٹی کی سفارش کی بنیاد کے اوپر دوبارہ قانون سازی کر کے اس کو پھر سے NOC دے کر ایسا کام کرنا چاہتے، تو یہ ایک مخصوص پلاننگ کے تحت مسیح املاک کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے۔ تو ہم اس کے خلاف عدلیہ بھی جائیں گے، سینٹ جو ہوگی اس کے پاس بھی ہماری ریکویسٹ جائے گی، آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو ہم اس چیز کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ جو پراپرٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کس قسم کی پراپرٹیز ہیں؟ یہ پراپرٹیز دیکھیں، یہ پراپرٹیز چرچ پراپرٹیز ہیں، یا تو اقلیتی پراپرٹی ہے، یا مندر ہوگا، گردوارہ ہوگا، اور یہ سب کی سب ہے ٹرسٹ ایکٹ کے اندر۔ جو ٹرسٹ ایکٹ بنا ہوا ہے 1882 کا، یہ اس کے تحت چلنے والی ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے ٹرسٹ کی پراپرٹی کو، یا تو ٹرسٹی جو ہوتا ہے اس کا ایک رکھوالا ٹائپ ہوتا ہے، وہ اس کو بیچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہ NOC کی بنیاد پر ٹرسٹ پراپرٹیز کو بیچے، اسی بنیاد پہ تو پشاور ہائی کورٹ میں کیس ہار گئے تھے گورنمنٹ۔ سر یہ صرف چرچز ہیں یا باقی بھی مائنورٹی کی پراپرٹیز ہیں؟ یہ سب آ جائیں گی اس میں، یہ سب آ جائیں گی، لیکن بات یہ کہ ہندو پراپرٹیز تو اتنی نہیں ہے نا، ہندو پراپرٹیز یا ہم گردوارے کے وہ اتنے نہیں ہیں، اگر وہ ہوں گے مطلب کہ دونوں ملا کے 10% 15% ہوں گے، باقی 85% تو چرچ پراپرٹیز ہے، ریلیجیس مطلب کرسچن پراپرٹیز ہے، کیونکہ برٹش راج کیا تھا تو برٹش راج نے آلریڈی پراپرٹیز کو چھوڑا تھا ادھر۔